اب آتے ہیں ہم ایمان بالقدر پر، جو ایمان مفصل میں آپ نے پڑھا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اس پہ غور کریں کہ ایمان بالقدر کیا ہے۔ تو سامعین محترم، ایمان بالقدر کو دوسرے لفظوں میں تقدیر بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں دو لفظ بولے جاتے ہیں، تقدیر اور تدبیر۔ پھر علوم شریعہ میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، تقدیر اور قضاء۔ اب میں سارے الفاظ کو الجھانے کے لیے آپ تک نہیں پہنچا رہا، میں اس تصور کو بہت سادہ کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، ہمارے بزرگوں سے یہ جملہ ہم تک پہنچا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ سنا ہے؟ پکی بات ہے۔ یہ ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، ہماری مائیں بچپن میں یہ تصور ہمارے ذہنوں میں ڈالتی ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کو رزق پہنچانے والا اللہ ہے، اور وہ صاحب قدرت ہے، صاحب قدر ہے۔ اور یہ تصور ہمارے ذہن تک پہنچایا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اور اللہ کی رضا کے بغیر اور اللہ کی چاہت کے بغیر کسی درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اب سامعین محترم، اسی جملے سے میں تقدیر اور تصور قدر سمجھانے جا رہا ہوں۔ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی رضا کے بغیر ایک پتا بھی جنبش میں نہیں آ سکتا، تصور یہ ہے کہ کائنات کی کوئی شے بھی اللہ کی رضا کے بغیر کوئی عمل نہیں کر سکتی۔ سامعین محترم، یہ جملہ اپنے انداز میں درست ہے، لیکن ساتھ ہی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اور اللہ کی چاہت کے بغیر انسان بھی حرکت نہیں کر سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا، تو جو انسان گناہ کرتا ہے کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے کرتا ہے؟ اب تھوڑا سوچئے گا کہ انسان جب گناہ کی طرف جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے کا حق کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، جب یہ سوچ لیا کہ اللہ کی رضا کے بغیر انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا، تو جب انسان گناہ کر رہا تھا کیا اس میں بھی اللہ کی رضا شامل تھی؟ اس مسئلہ قدر کے حوالے سے تین طرح کی سوچیں ہیں اور تین طرح کے نظریات ہیں۔ میں علمی اصطلاحیں آپ کے سامنے بیان نہیں کرنے لگا، لیکن سادہ جملے دینے لگا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان بالکل مجبور ہے، انسان بالکل مجبور ہے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ رب کائنات نے جیسا پیدا کیا، جس انداز سے رکھا، جس انداز سے عمل کروایا، انسان وہی کچھ کرتا گیا، مجبور ہو کر جو رب کائنات کرواتا چلا گیا۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رب کائنات نے انسان کو بنایا تو صحیح، لیکن بنا کے بالکل آزاد کر دیا۔ کیا کیا؟ آزاد کر دیا۔ خلق ہونے تک تو اللہ کی مرضی ہے، انسان کے بننے تک تو اللہ کی مرضی ہے، اس کے بعد اعمال میں، حرکات میں، افعال میں اللہ نے انسان کو آزاد کر دیا، اور انسان اتنا آزاد ہو گیا کہ انسان نیکیاں بھی اپنی مرضی سے کرتا ہے، گناہ بھی اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ آزاد محض، بالکل آزاد۔ اب سامعین محترم جانیے گا، اس کے درمیان ایک عقیدہ اعتدال ہے، بیلنسڈ اور بالکل متوازن نظریہ۔ وہ یہ ہے کہ انسان کچھ معاملات میں مجبور ہے،
کچھ معاملات میں آزاد ہے، کچھ معاملات میں مجبور ہے اور کچھ معاملات میں آزاد ہے۔ اب جن معاملات میں انسان مجبور ہے ان کو تقدیر کی نظر کرتے ہیں، اور جن معاملات میں انسان آزاد ہے ان کو تدبیر کی نظر کرتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی زندگی میں تقدیر اور تدبیر کا دخل۔ اب کہاں کہاں انسان مجبور ہے؟ سامعین محترم، ہم انسان پیدا ہوئے تو کیا انسان پیدا ہونے میں ہماری اپنی مرضی شامل ہے؟ تھوڑا اونچا بولے، نہیں شامل۔ جو رب کائنات نے ہمیں والدین عطا کیے، کیا ان والدین کے حصول میں انسان کی مرضی شامل ہے؟ جس علاقے اور جس خطے میں ہم پیدا ہوئے تو کیا اس ملک میں پیدا ہونے میں ہماری مرضی شامل ہے؟ تو سامعین محترم، یہ رب کائنات کی اپنی منشا ہے، اللہ کی اپنی منشا ہے، لیکن رب کائنات نے ہمیں انسان بنا دیا، ہمیں والدین عطا کر دیے، پھر اسلام عطا کر دیا۔ جب رب کائنات نے انسان بنا دیا، اس کے بعد مالک کائنات نے انسان کو شعور عطا کیا، انسان کو فہم عطا کیا، انسان کو عقل عطا کی۔ رب کائنات نے انسان کو حواس خمسہ دیے، اور حواس خمسہ ظاہری بھی ہیں، حواس خمسہ عقلی بھی ہیں، اور حواس خمسہ وجدانی بھی ہیں۔ یہ تین طرح کے حواس ہیں۔ انسان کو مالک کائنات نے خلق فرما کر یہ حواس عطا کر دیے، شعور عطا کر دیا، فہم عطا کر دیا، عقل عطا کر دیا، اور عقل عطا کر کے رب کائنات نے انسان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے فرمایا اے انسان اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، دو ڈائریکشنز ہیں، ایک ہے نیکی کا راستہ، ایک ہے برائی کا راستہ، ایک ہے اللہ کی طرف جانے کا راستہ، ایک ہے شیطان کی طرف جانے کا راستہ۔ اے انسان، تجھے انسان بنا کر، شعور دے کر، فہم دے کر، تدبر دے کر، تفکر دے کر اب تیرے سامنے یہ دو راستے رکھ دیے، اب تجھے آزاد کر دیا ہے، چاہے تو نیکی کا راستہ اپنا لے، چاہے تو گناہ کا راستہ اپنا لے۔ تو سامعین محترم، اب راز بنیادی آپ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے کہاں تک انسان کو مجبور رکھا ہے اور کہاں سے آگے آزاد کر دیا۔ اب اس پر 1 درجن سے زائد آیات کریمہ دلیل کے طور پہ میں نے یہ تیار کی تھی، لیکن شاید ماحول کے پیش نظر اور وقت کے پیش نظر میں سمجھ رہا ہوں کہ اب ان ساری آیات کریمہ کو پیش کرنے اور بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن میں اس تصور کو قرآن مجید کی روشنی میں چند صرف آیات کریمہ دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ سورہ حامیم سجدہ کی آیت کریمہ نمبر 40 کو پڑھیں۔ رب کائنات انسان سے خطاب کرتا ہے، فرماتا ہے اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ اب اللہ کا کلام ہے، اس پہ غور کرنا۔ اعملوا ما شئتم، اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان تو عمل کر، ما شئتم جو تیرا دل کرتا ہے۔ جب بڑے سادہ الفاظ میں ترجمہ دینا چاہتا ہوں، اب اعملوا عمل کی نسبت بھی اللہ نے بندے کی طرف کی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بندے میں عمل کروا رہا ہوں، بلکہ رب فرماتا ہے اعملوا اے بندے تو عمل کر، ما شئتم جو تو چاہتا ہے۔ تو گویا سامعین محترم یہ آیہ کریمہ بتا رہی ہے کہ انسان عمل کرنے میں اللہ کی طرف سے، اونچا بولیں گے، آزاد ہے۔
پھر سامعین سورۃ النساء کی آیت کریمہ نمبر 135 کو دیکھیں. رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. رب کائنات فرماتا ہے اے ایمان والو تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے بن جاؤ. یہاں بھی اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ بندو میں تمہیں مجبور کرتا ہوں کہ انصاف پر قائم ہو جاؤ. مجبور کرنے کا معنی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے. مالک فرماتے ہیں اے ایمان والو تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہونے والے بن جاؤ. پھر اسی طرح قرآن مجید کی درجنوں آیات مبارکہ ہیں جن آیات مبارکہ میں یہی تصور موجود ہے کہ رب کائنات نے انسان کو خلق فرمایا اور انسان کو خلق فرما کر شعور دے کے آزاد کر کے فرمایا اے بندے اب تیرے سامنے دو راستے ہیں. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دین اسلام قبول کرنے پر بھی مجبور نہیں کیا. اب اللہ کی طرف سے کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. رب کائنات نے جس دین کو پسند کیا وہ دین اسلام ہے. لیکن رب کائنات نے دین اسلام کو پسند فرما کر اور تاجدار کائنات کو بھیج کر بھی بندے کو مجبور نہیں کیا کہ بندے تو مسلمان ہو جا، بلکہ ذات حبیب کو بھیج کر بھی قرآن میں یہی اعلان فرمایا لا اکراہ فی الدین. دین اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے. کبھی تاجدار کائنات جب کفار سے مکالمہ کرتے ہیں، کفار میرے حضور کے سامنے کھڑے ہیں تو میرے آقا کفار کو اختتام پہ یہی فرماتے ہیں لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین. تو یہاں بھی آقا علیہ السلام ان کو مجبور نہیں کرتے. پھر اسی طرح جائیں آپ نے علماء کے خطابات کے آخر کے جملے سنے ہوں گے وما علینا الا البلاغ المبین. یہ میرے حضور کے کلمات ہیں. جب آقا علیہ السلام نے کفار تک اللہ کا پیغام پہنچایا، دین اسلام کا پیغام پہنچایا اور وہ اسلام قبول کرنے کی طرف نہ آئے. اب پیچھے اس آیہ کریمہ کا سیاق و سباق بیان کرنا مقصود نہیں. جب انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو اس وقت تاجدار کائنات کے یہ کلمات تھے وما علینا الا البلاغ المبین، کہ میرے ذمہ تو صرف پہنچا دینا تھا، آگے تم قبول کرو تب بھی تمہاری قسمت ہے، نہ قبول کرو تب بھی تمہاری قسمت ہے. تو پھر سامعین محترم جب یہ تصور ہم سمجھ گئے کہ رب کائنات نے انسان کو خلق فرما کے دو راستے عطا کر دیے، تو پھر اس سے اگلے نقطے پہ غور کرنا. پھر سامعین محترم یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ تقدیر ساری کی ساری اللہ کے ہاں لکھی گئی؟ اب توجہ کرنا، بڑا اہم نقطہ آ رہا ہے. اس پر قرآن مجید کو پڑھتے جائیں. یہ سورہ یاسین کی آیہ کریمہ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب میں لکھ دیا ہے یا اس کا احاطہ فرما دیا ہے. پھر سامعین سورۃ البروج کا مطالعہ کریں. رب کائنات فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہاں بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ پر سارا کچھ اونچا بولیں گے لکھ دیا ہے. پھر متفق علیہ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں. امام بخاری صحیح بخاری میں لائے اور امام مسلم صحیح مسلم میں لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات نے زمین و آسمان کو خلق کرنے سے بھی
کم و بیش 50,000 سال پہلے پوری کائنات میں جو کچھ ہونا تھا سب کچھ لکھ دیا تھا۔ اس زمین و آسمان کو بنانے سے کتنا عرصہ پہلے؟ 50,000 سال پہلے۔ ب50,000 سنہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان کو بھی بنانے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ پر پوری کائنات نے کیسے بننا تھا، کب بننا تھا، انسان نے کب بننا تھا، کس انسان نے کس علاقے میں آنا تھا، کس زمانے میں آنا تھا، انسان نے کیا کیا کرنا تھا، کب مرنا تھا، رب کائنات نے یہ سب کچھ سب سے پہلے لکھ دیا تھا۔ پھر ساتھ ہی دوسری حدیث مبارکہ پہ غور کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ ہم کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا۔ اب میرا موضوع وہ الگ ہو جائے گا، لیکن صرف جملہ جوڑنے کے لیے کہ تاکہ کسی کے ذہن میں تشکیک پیدا نہ ہو، رب کائنات نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خلق فرمایا۔ نور مصطفیٰ کے بعد جس شے کو خلق کیا وہ قلم ہے، اور قلم کو خلق فرما کے رب کائنات نے فرمایا اے قلم تو لکھ، اکتب۔ قلم سوال کرتی ہے رب کائنات میں کیا لکھوں، مولا میں کیا لکھوں؟ یا رب کائنات فرماتا ہے اے قلم تو وہ سب کچھ لکھ دے، ما کان و ما یکون، جو سب کچھ تجھ سے پہلے ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے، جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ بھی لکھ دے۔ اب میں اشارہ دے رہا ہوں کہ جب رب فرماتا ہے ما کان و ما یکون، جو پہلے ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے۔ اب پہلے کیا ہو چکا ہے؟ پہلے اگر کہا جائے کہ صرف اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی ذات لکھنے میں تو نہیں آ سکتی، تو جو پہلے ہوا وہ رب کی ذات نہیں ہے، وہ نور مصطفیٰ کی خلقت ہے۔ تو قلم جب وجود میں آئی، خلق ہوئی، قلم نے خلق نور مصطفیٰ کو بھی لکھا اور قیامت تک جو ہونا تھا اس سب کچھ کو بھی لکھا۔ پھر سامعین محترم اس سے اگلی حدیث پاک پہ غور کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے انسان، جو تو نیتیں اور ارادے کرتا ہے، قلم اس سے پہلے وہ سب کچھ لکھ کر خشک بھی ہو چکی ہے۔ اب سامعین یہ سارے کے سارے دلائل، ابھی چند چیزیں میں نے صرف آپ کے سامنے رکھی ہیں جس سے یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ، بھی پریشان بیٹھے تھوڑا اونچا بولیں گے، اللہ نے سارا کچھ لکھ دیا ہے۔ تو سامعین جواب کیا ہے؟ ذہن تو پھر وہیں پہ اٹک گیا کہ اگر اللہ نے سارا کچھ لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے جو میں گناہ کر رہا ہوں وہ اللہ نے پہلے لکھا ہے تو کر رہا ہوں۔ سوچئے گا، پریشان ہو کے نہیں سوچنا، حل دینے لگا ہوں۔ تو اگر یہ کہیں کہ جو میں ابھی گناہ کر رہا تھا یا کر چکا یا کروں گا اگر وہ اللہ کے لکھے سے کیا ہے، تو سامعین محترم اگر اللہ کے لکھنے کی وجہ سے مجبور ہو کے گناہ کیا ہے تو پھر یوم قیامت میرے لیے جہنم کیوں ہے؟ سوچئے گا، اگر گناہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا بلکہ مجبور ہو کر لکھنے کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو پھر سامعین محترم جب اپنی مرضی سے کیا نہیں ہے تو پھر سزا کیوں ہے؟ سزا تو اس کو پہ ہونی چاہیے جو کروا رہا ہے، معاذ اللہ۔ تو اب سامعین محترم یہ تقدیر کا فلسفہ بالکل آپ کے ذہنوں میں پہنچنے لگا ہے۔
یہ جو ساری کی ساری آیات مبارکہ اور حدیث نبویہ میں نے آپ کو پہنچائی ہے اور سنائی ہے، جن میں یہ کہا گیا کہ رب کائنات نے سب کچھ لکھ دیا، یا زمین و آسمان کے خلق ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے سب کچھ لکھ دیا تھا، اس لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لکھنے سے ہم مجبور ہو گئے ہم وہی کریں گے جو لکھا ہے، بلکہ اس کا معنی اور مراد یہ ہے رب کائنات کا علم ازلی ہے۔ آئے ہائے، اب سوچئے گا، اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ کا علم دائمی ہے۔ رب کائنات کی ذات جس طرح ازلی، دائمی، مالک الملک اور عالم الغیب ہے، رب کائنات نے جو لکھا ہے اس کے لکھنے کی وجہ سے ہم پابند ہو کے عمل نہیں کر رہے، بلکہ اس کو علم تھا جو ہم نے کرنا تھا، جو ہم نے کرنا تھا وہ رب کائنات نے لکھ دیا ہے، جو ہم نے کرنا تھا اللہ کو پہلے پتہ چل گیا کہ یہ چنگا کتنا ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ چھڑیا۔ میں گل اور سادہ کرنا، سامعین محترم، بعض اوقات استاذ پڑھاتے ہیں، کلاس کو پڑھاتے ہیں، استاذ کے سامنے جب شاگرد ہوتے ہیں، ان کے والدین ملنے جاتے ہیں، تو بعض اوقات استاذ کسی بچے کے والدین کو بلا کے کہتا ہے کہ اپنے سونے پتر نو گھر لے جاؤ، اس پاس کوئی نہیں ہونا، کہندے یا نہیں کہندے؟ ہوں تو کوئی گھٹ گیا، لیکن اگے جو ترکڑے استادہ نو تو دوجے مہینے کہندے آنا پترن لک چک ہوئے تو سامعین میں دوڑے تو ایک سوال کر رہا ہوں، کیا امتحان ہو چکا ہے جو استاد کہندے اس فیل ہو جانا ہے؟ امتحان تے اجے ہونا ہے 6 مہینے بعد، تو استاد صاحب نو کیویں پتہ چل گیا کہ ایس سونے پتر فیل ہونا ہے؟ تھوڑا بول کے دسو، اس دیاں حرکتاں تو سامعین اگر استاد نو حرکتاں دا پتہ 6 مہینے پہلے لگ گیا تے جس پیدا کیتا ہے انہیں نہیں لگ سکتا؟ بلا تشبیہ و بلا مثال، جو تصور قدر یا تصور تقدیر ہے یا لکھے جانے کا تصور ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو پہلے علم ہو گیا اور مالک کائنات وہ لکھتا چلا گیا۔ اب ذہن میں ایک اگلا سوال آتا ہے کہ پھر اس تقدیر و تدبیر میں انسان کا اپنا اختیار کتنا ہے، مجبور کتنا ہے اور مختار کتنا ہے؟ اس پر سامعین محترم بعض مورخین نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس کی سند پر بحث نہیں میں کر رہا، لیکن اس سے راز سمجھ آ جاتا ہے کہ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ گیا اور جا کے عرض کرتا ہے کہ مولا کائنات مجھے بتائیں اور مجھے سمجھائیں کہ میں مجبور کتنا ہوں اور مختار کتنا ہوں، یعنی میری زندگی میں تقدیر کا عمل کتنا ہے اور تدبیر کا عمل کتنا ہے۔ حضور مولا کائنات اسے سمجھاتے ہیں کہ اس معاملے کو چھوڑ دے، یہ اللہ پہ رہنے دے۔ وہ پھر عرض کرتا ہے کہ نہیں حضور سمجھا دیں، تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر واقعی سمجھنا چاہتا ہے تو اپنی ایک ٹانگ اٹھا لے۔ کیا کر؟ ایک ٹانگ اٹھا لے۔ اس نے اٹھا لی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اب دوسری بھی اٹھا۔ وہ کہتا ہے حضور میں کھڑا نہیں رہوں گا، منہ کے بل گر جاؤں گا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بس سمجھ لے تیری زندگی میں تقدیر اور تدبیر کا دخل اتنا ہی ہے، جتنا تو کر سکتا ہے اتنا تو کر، جتنی تو محنت کر سکتا ہے اتنی کر، باقی مولا پہ چھوڑ دے۔ محنت کرنا تیرا کام ہے، اجر دینا اس مولا کا کام ہے۔
اسی لیے وہ صوفیاء بھی کہتے کہ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے. یہ کام ہے بندے کا، یہ تدبیر ہے. مالک دا کم پھل پھل لونا، لاوے یا نہ لاوے، یہ تقدیر ہے. وہ مولا پھل کتنا دیتا ہے اس پہ اب بندے کا اختیار نہیں ہے. جی سامعین محترم ہیں، چونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے اس ٹاپک کا، اب سمجھائیں کہ کیا تقدیر و تدبیر کے معاملہ میں نقشہ کلیئر ہوا؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. جی کلیئر ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے اور مالک کائنات ہمیں ان عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایمان بالآخرت یہ بڑا سادہ ہے سامعین محترم. ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. سب کا ایمان ہے، کوئی کسی اتھے تو نہیں رہنا. ہم سب نے مر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. میدان قیامت لگے گا اور ہم تو کہیں گے میدان قیامت سجے گا. کیوں؟ اس میدان میں حضور آئیں گے، اس بزم کے مہمان خصوصی حضور ہوں گے، تاجدار کائنات ہوں گے. تو جس بزم کے مہمان خصوصی آقا بن جائیں وہ میدان پھر لگتا نہیں ہے، وہ میدان سجتا ہے. اور پھر میزان پہ اعمال تولے جائیں گے. نیکوکار جنت جائیں گے، گناہگار مشرکین کفار جہنم جائیں گے. لہٰذا یہ ہمارا ایمان ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا.